جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تو گیان واپی مسجد کا معاملہ ہو، چاہے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کا معاملہ ہو یا ایم پی کی کمال الدین مسجد کا معاملہ ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے امتحان کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ مختلف مرحلوں میں تم کو آزمائیں گے اور اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جانا. اگر تم آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم کو بشارت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تم کو جان کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مال کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مال میں اور پھلوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے. تو جو شخص اس آزمائش میں ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے بشارت ہے. دوسری جگہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اور تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتوں کو سنو گے. اور اگر ان حالات میں، ان خراب حالات میں، ان مشکل حالات میں تم نے صبر سے کام لیا، تم نے تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بلند ہمتی کا کام ہے جو تمہیں اختیار کرنا ہے. صبر سے ہم کو کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے. صبر کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہم حکمت کو اپناتے ہوئے، مناسب تدبیر کو اپناتے ہوئے اللہ کے وعدوں کے پورے ہونے کا انتظار کریں اور اپنے مشن میں کاربند رہیں، لگے رہیں. ہم کو صبر سے کام لینا ہے، ہمیں استقامت سے کام لینا ہے. استقامت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا ہے. یہ ہے استقامت. اور علماء نے ایک چیز اور لکھی ہے کہ دشمنوں اور حریفوں کے مقابلے میں ایک اور نسخہ ہے جو کارآمد ہے، جو فائدہ مند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا نسخہ ہے. تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کو اور اللہ کے ڈر کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں. اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تو تمام طرح کے ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے، اور جب بھی کوئی مشکل حالات ہوں گے اس وقت ہماری زبان سے سچ اور حق بات سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم صبر سے کام لوگے تو یہ جان لو ان کی مکاریاں، ان کی چالاکیاں، ان کی سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہمت کے ساتھ، ہمیں تدبیر کو اپناتے ہوئے، ہمیں حکمت کو اپناتے ہوئے، ہمیں احتیاط کرتے ہوئے، محتاط رہتے ہوئے، ہمت کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے، اپنے دل کو بھی پاک کرتے رہنا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرتے رہنا ہے، اپنے اعمال کو سدھارتے رہنا ہے، اپنے ایمان میں کس طریقے سے بڑھوتری اور اضافہ ہو جائے اس کی فکر میں لگے رہنا ہے. تب جا کر کے اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ویسے ہی پورا ہو، اللہ تعالیٰ کا اکرام کا معاملہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پر ویسے ہی برسے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے پر ویسی برسیں جس طریقے سے بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوئی تھی. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام تو بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے ہمت والے تھے. اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اور حالات جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں یہ اس امت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن میں بہت طرح کے واقعات ملتے ہیں، احادیث میں بہت طرح کے واقعات ملتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں حالات جو ہم کو ابھارتا ہے، جو ہم کو نکھارتا ہے، جو ہمارے ایمان کو پرکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو جانچا جا رہا ہے، ہمارے یقین کو جانچا جا رہا ہے، ہمارے دل کو جانچا جا رہا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کی وجہ سے ہمارا ایمان کس معیار کا ہے یہ طے ہونا ہے. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مسجد سے بڑھائیں. اور جو پچھلے مرتبہ کیمرے کی بات آئی تھی کہ مسجدوں میں صاحب کیمرے لگا دیے جائیں، ہم یقیناً کیمرے لگائیں. مسجدوں کے حفاظت کے لیے ہم فکر مند رہیں، اور مسجد میں جس طریقے سے بھی کوئی دعوت دی جائے، جس طریقے سے بھی پکارا جائے، ہم ہمیشہ کمر بستہ رہیں، تیار رہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی صفائی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں.
لیکن جب ان کے پاس معاملہ جائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہماری غلطی نکال ہی دیں گے۔ تو اصل جو حفاظت ہے وہ ہمارے مسجد سے تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلق کو مسجد سے مضبوط رکھا تو یہ ہماری مسجدیں آباد رہیں گی اور ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ صرف کیمرہ ایک ظاہری چیز ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ کل کو ہمارے نوجوان جیلوں میں نہ ٹھوس دی جائیں اس غلط کاموں کی وجہ سے، تو ہم اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اور احتیاطی تدبیر کو اپناتے ہوئے یہ کام بھی کریں۔ لیکن جو سب سے ضروری کام ہے، ہم اپنے تعلق کو مسجد سے مضبوط کریں، مسجد کو آباد کریں، مسجد کی صفائی میں دھیان دیں، مسجد کی آبادی کی فکر کریں، مسجد کی تعمیر کی فکر کریں، مسجد کی تزئین کی فکر کریں، مسجد میں تعلیم کی فکر کریں۔ تمام چیزوں کی فکریں ہم مصلیان کرام پر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی ملی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں مساجد کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائیاں کر رہی ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائے، غیب سے مدد و نصرت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔